کربلا کا دکھ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امت مسلمہ حیران تھی۔ اب اہل بیت کا امام کون؟ ایک طرف زاہد و عبادت کا پیکر امام زین العابدین اور دوسری طرف علی کا بہادر بیٹا محمد بن حنفیہ، دونوں اہل بیت کے عظیم سپوت۔ لیکن سوال صرف ایک، حقیقی امام کون اور فیصلہ کس نے کیا؟ حجرہ اسود نے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ایک اور زوجہ سے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنی وصیت میں محمد بن حنفیہ کو تاکید کی تھی کہ ہمیشہ اپنے دونوں بھائیوں حسنین کرامین کی علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی نصیحت فرمائی تھی کہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ رواداری کا اور رحم دلی کا سلوک روا رکھنا، یہ تمہارا بھائی ہے، اور محمد بن حنفیہ کو وصیت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ رہنا۔ لیکن آخر کیا ایسی وجوہات تھیں کہ محمد بن حنفیہ نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر اختیار نہ کیا، اور واقعہ کربلا رونما ہونے کے بعد محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیوں کیا؟ علیہ السلام کے فرزند امام سجاد المعروف امام زین العابدین اس وقت حیات تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور جب امام زین العابدین کو محمد بن حنفیہ کی اس امامت کے دعوے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب فتنوں کا آغاز ہوا اور بہت سے لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کر دی، زکوٰۃ دینا بند کر دیا، جھوٹے نبیوں کے فریب کا شکار ہونے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے اسلام میں کسی طرح کا نقص ناممکن ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے زکوٰۃ کے منکرین اور اسلام سے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ارتداد کے خلاف فیصلہ کن جنگ یمامہ میں لڑی گئی، جس میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر کے جنگ کے نقشے کو یکسر بدل دیا۔ یہیں پہ حضرت وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بےامانہ قتل کیا تھا، انہوں نے مسلمہ کذاب کو اپنے اسی نیزے سے ایک کاری ضرب دے کر قتل کر دیا، جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ زکوٰۃ کے مسئلے پر فریقین کی طرف سے لڑنے والے بہت سارے لوگ مارے گئے، اور جو قیدی بنے ان کو مدینہ لایا گیا۔ ان میں خولہ بنت جعفر حنفیہ بھی تھیں۔ انہوں نے ابو بکر کے سامنے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اپنے خاندانی وقار اور شان کو بیان کیا، اور فرمایا کہ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی فصاحت اور بلاغت اور قبائلی شان و شوکت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب آپ ان سے نکاح فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے برکت عطا فرمائے گا۔ یوں بی بی خولہ سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ فرزندان امیر المؤمنین محمد الاکبر مانوف محمد الحنفیہ انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، جو اپنے بابا علی مرتضیٰ کا عکس و جمیل تھے، اور قوت حیدری کی پہچان اور بازو حیدر قرار اور ذوالفقار کے وارث بنے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے تھے، واقعہ کربلا کے بعد زندہ بچے اور بعد ازاں چوتھے امام مانے گئے۔ تقویٰ، عبادت، صبر اور دعا کی زندگی گزاری، اسی لیے زین العابدین کہلائے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، مگر حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں، بلکہ خولہ بنت جعفر حنفیہ قبیلے کے بطن سے۔ صحابی رسول بھی تھے، علم، تقویٰ اور بہادری میں معروف تھے، اہل بیت کے بہت قریب اور باعزت شخصیت تھے۔ حکم کی تعمیل کی اور علم لے کر آگے بڑھے۔ اہل بصرہ نیزے اور تلواریں سنبھال کر ان کی طرف لپکے۔ ابھی وہ بالکل کم سن تھے، اس لیے زیادہ بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت علی نے ان کے ہاتھوں سے علم لے کر خود حملہ کیا، دوسرے سرفرشوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور جنگ شروع ہو گئی۔ آغاز جنگ کے بعد حضرت علی نے پھر محمد بن حنفیہ کو علم دیا۔ جنگ صفین کے تھوڑے ہی عرصے بعد
حضرت علی کی شہادت کا حادثہ پیش آ گیا۔ دم آخر آپ نے جب حضرت حسن و حسین کو وصیتیں فرمائیں تو محمد بن حنفیہ سے ارشاد ہوا کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی تمہارے لیے بھی ہیں۔ میرے بعد تم دونوں بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی کرنا، ان کے کاموں کو سنوارنا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسن و حسین سے فرمایا، ان کے محمد بن حنفیہ کے بارے میں میری یہ وصیت ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر اور تمہارے باپ کے لڑکے ہیں، اور ان کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا باپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن نے اس وصیت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا اور کسی موقع پر بھی ابن حنفیہ کو نظر انداز نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت حسن کا وقت آخر ہوا تو حضرت حسین سے فرمایا کہ میں تم کو تمہارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیان چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ سے فرمایا، تم کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ حضرت حسن کے بعد محمد بن حنفیہ حضرت حسین کو اپنا بھائی بڑا سمجھتے رہے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص اور غمخوار رہے۔ کیا محمد بن حنفیہ نے خود امامت کا دعویٰ کیا یا ان کے پیروکاروں کا فکری انحراف تھا؟ روایت کہتی ہے کہ جب اختلاف بڑھا تو دونوں ہستیاں امام زین العابدین اور محمد بن حنفیہ اللہ کے گھر کعبہ میں آئیں۔ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ امام سجاد نے حجر اسود سے کہا، اے حجر اسود، اگر میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو گواہی دے۔ اور پھر سب کے سامنے سبحان اللہ، حجر اسود بول اٹھا، ہاں علی بن حسین اللہ کے امام ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سن کر محمد بن حنفیہ جھک گئے اور امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تاریخ بتاتی ہے محمد بن حنفیہ نے کبھی امام سجاد کی کھلی مخالفت نہیں کی بلکہ احترام رکھا۔ جو لوگ ان کی امامت کے قائل تھے وہ بعد میں خود الگ نظریہ لے بیٹھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ امامت تقویٰ سے ملتی ہے، شہرت یا عمر سے نہیں۔ امام زین العابدین نے خاموشی سے، دعاؤں، زہد اور صبر سے امت کی اصلاح کی سیاست نہیں کی، سبحان اللہ، مگر دلوں پر حکومت کی، اللہ اکبر۔ آج بھی سوال وہی ہے، قیادت کا معیار کیا ہوا؟ تقویٰ، علم، قربانی یا محض طاقت اور سیاست؟ اہل بیت کی روشنی، سچائی کی طلب دلوں کو آج بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ علم پھیلے، اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔